السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم پھر حاضر ہیں ELC ٹیلی اسکول کی ایک نئی ایپیسوڈ لے کے۔ تو پیارے بچوں، جلدی سے اپنی کتابیں کھول لیجئے۔ میں ہوں کاشف محمود اور میں آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں، خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ آج ہم پڑھیں گے دوبارہ سے اسلامیات، اور کلاس میرے پاس ہے، کلاس 3 ہے، گریڈ 3 ہے، اور اس کی کتاب ہے حی علی الفلاح۔ حی علی الفلاح کے نام سے یہ پوری سیریز ہمارے پاس ہے، جو کہ کلاس 1 سے لے کے 5 تک ہے۔ 5 سے آنورڈ، 6 سے آنورڈ، 6 اور 7 کی ہماری آکسفورڈ کی بکس ہیں، لیکن 1 سے لے کے 5 تک ہم حی علی الفلاح جو بک ہے اس کی ہم یہ سیریز پڑھتے ہیں۔ آج جو ہم چیپٹر پڑھیں گے وہ چیپٹر نمبر 4 ہے۔ چیپٹر نمبر 4 جو ہے وہ کافی بڑا لمبا چیپٹر ہے، اور اس چیپٹر کے اندر کچھ سب چیپٹرز بنے ہوئے ہیں، اور اس چیپٹر کا نام ہے، اس کا ٹاپک ہے جھوٹ اور چوری سے بچنا۔ تو آئیں انشاءاللہ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ پہلے میں اس کتاب کی یا اس ٹاپک کی ریڈنگ کروں گا انشاءاللہ، اور پھر آہستہ آہستہ ان کو پیراگراف کو سامنے رکھتے ہوئے یا سینٹنسز کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس کی تشریح کروں گا۔ ٹاپک ہے سبجیکٹ کا جھوٹ اور چوری سے بچنا۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، جھوٹ اور چوری سے بچنا۔ اس کی ڈیفینیشن آپ کی کتاب کے مطابق پہلے وہ پڑھتے ہیں۔ ایسی بات جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو جھوٹ کہلاتی ہے، یعنی صحیح بات چھپانا اور اس کی بجائے غلط بات کہنا جھوٹ ہے۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ قرآن پاک میں اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ الحج میں آیت نمبر 30 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جھوٹی بات کہنے سے بچو۔ یہ ہم نے پہلا پیراگراف پیارے بچوں پڑھا ہے۔ میں اس کی اب آپ کو تشریح کرتا چلوں کہ جھوٹ کا مطلب کیا ہے۔ جھوٹ کا مطلب آپ کی کتاب کے مطابق ایسی بات جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی چیز بھی جو آپ کو اصل نظر آتی ہے نا پیارے بچوں، مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کتاب کا رنگ سفید ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کتاب کا رنگ سفید ہے۔ اگر یہ کوئی کہے کہ اس کتاب کا رنگ کالا ہے تو ہم نے اس کی حقیقت کے خلاف بات کی ہے۔ حقیقت کیا تھی؟ اس کتاب کا رنگ سفید ہے، لیکن میں نے کہا کہ اس کتاب کا رنگ کالا ہے۔ تو آپ کو سمجھ آئی کہ جھوٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسی بات جو حقیقت سے ہٹ کے کہی جائے یا اصل بات وہ نہ ہو۔ جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دیکھیے میری طرف، میرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ 5 انگلیاں ہیں۔ تو حقیقت کیا ہے؟ اصل بات کیا ہے؟ 5 انگلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ لیکن اگر میں یہ کہوں نہیں یہ 6 ہیں، تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ بات غلط ہے۔ غلط اس لیے ہے کہ حقیقت 5 کی ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں کہ 6 ہیں۔ ایسی بات جو حقیقت سے ہٹ کے کہی جائے، جو اصل چیز سے ہٹ کر کہی جائے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ کہتے ہیں۔ آپ کی کتاب مزید کیا کہتی ہے؟ یعنی صحیح بات چھپانا اور اس کی بجائے غلط بات کہنا جھوٹ ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ حقیقت جو ہے اس کو چھپا کے اس کو کوئی اور رنگ دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب جھوٹ ہے۔ اور ہم نے اس پیراگراف میں کیا پڑھا؟ ہم نے یہ پڑھا کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ہم جتنے بھی روزمرہ زندگی میں اپنے کام کرتے ہیں، اگر اس میں جھوٹ شامل ہو جاتا ہے پیارے بچوں، تو اس کا مطلب ہے اس پورے کام کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو جتنی بھی برائیاں جنم لیتی ہیں وہ کہاں سے جنم لیتی ہیں؟ جھوٹ سے جنم لیتی ہیں۔ اور پھر مزید اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے، جھوٹی بات کہنے سے بچو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فورس کر رہے ہیں پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ ہمیں آرڈر کر رہے ہیں کہ جھوٹی بات کہنے سے بچو۔ اس لیے ہمیں جھوٹی بات کہنے سے بھی بچنا چاہیے، جھوٹی بات سننے سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ پیارے بچوں آپ اپنی زندگی میں جھوٹ کبھی بھی نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ آپ پرومس کریں، آپ وعدہ کیجئے۔ کون کون سا بچہ جو ہے وہ پرومس کرتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا؟ ہاتھ کھڑا کیجئے۔ ہاں بالکل، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ نہ میں اپنے والدین کو جھوٹ بولنے دوں گا، نہ میں اپنے بہن بھائیوں کو جھوٹ بولنے دوں گا، اور نہ ہی میں اپنے دوستوں اور اپنے کزنز کو جھوٹ بولنے دوں گا، اور نہ ہی میں اپنے رشتہ داروں کو جھوٹ بولنے دوں گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے، اللہ پاک نے کہا ہے کہ جھوٹ بات کہنے سے بچو۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، آئیے اب ہم دوسرے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور پھر اس کے بعد میں اس کی تشریح انشاءاللہ کروں گا۔
آپ کی کتاب میں لکھا ہے صفحہ نمبر 57 پہ، پیارے بچوں اگر جھوٹ بولنا چھوڑ دیا جائے تو انسان میں سے تمام برائیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس میں بہت سی برائیاں تھیں جن میں جھوٹ بولنا بھی شامل تھا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا ایک عمل بتائیے جس سے میری تمام برائیاں ختم ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس شخص نے وعدہ کر لیا اور خوش ہو کر چلا گیا کہ یہ تو بہت آسان کام ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ شخص دوبارہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے میری تمام برائیاں چھوٹ گئیں، کیونکہ جب میں کوئی برائی کرنے لگتا تو مجھے خیال آتا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اس برائی کے بارے میں پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا، لہٰذا اسی فکر نے مجھے گناہوں اور برائیوں سے روک رکھا اور آہستہ آہستہ میری تمام برائیاں ختم ہو گئی۔ تو دیکھا پیارے بچوں، اس میں ایک پوری حدیث، ایک پورا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اس صفحے پہ 57 پہ کیا لکھتے ہیں آپ کے رائٹر کہ اگر جھوٹ بولنا چھوڑ دیا جائے تو انسان کی تمام برائیاں پیارے بچوں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس سے پہلے ہم پیراگراف میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے، اور اگر ہم ڈیلی معاملات میں، روزمرہ زندگی میں پیارے بچوں اگر ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو ہم تمام برائیوں سے بچ جائیں گے۔ پھر ہم نے حدیث بھی پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایک ایسا کام بتائیں جو مجھے تمام برائیوں سے دور رکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال پھینکو، تم اپنی زندگی میں جھوٹ مت بولا کرو۔ اور پھر وہ شخص چلا گیا اور اس نے وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت تھی اس پر عمل کیا کہ اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، کیونکہ اس کو ڈر ہو گیا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے تو میں ان کو کیا جواب دوں گا۔ تو دیکھیے جب اس نے اپنی زندگی میں سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا پھر وہ دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ جھوٹ ختم کرنے سے، جھوٹ نہ بولنے سے میری تمام برائیاں ختم ہو گئی ہیں۔ تو پیارے بچوں دیکھیے رائٹ سائڈ پر، اگر آپ اس صفحے کے رائٹ سائڈ پر دیکھیں تو ایک درخت بنا ہوا ہے، اس کی جو روٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے اوپر ایک ٹاپک لکھا ہوا ہے جھوٹ برائی کی جڑ ہے، کہ ساری برائیوں کے نیچے جو چیز چھپی ہوتی ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے، اور جس میں جھوٹ شامل کیا جائے اور اس میں سے جو آپ کا پودا آگے بڑھتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ جھوٹ بولیں گے تو آپ کو بہتان لگانا پڑے گا، جھوٹ بولیں گے تو آپ کو چوری کرنی پڑے گی، جھوٹ بولیں گے تو اس میں حسد بھی نظر آئے گا، جھوٹ بولیں گے تو آپ اس میں بخل بھی نظر آئے گا، جھوٹ بولیں گے تو اس میں غیبت بھی نظر آئے گی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آج سے یہ عہد کر لیں کہ ہمیشہ سچ بولیں گے اور جھوٹ سے بچیں گے، ایسا کرنے سے ہماری تمام برائیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اور اس پیج پر کیا لکھا ہے؟ چوری سے بچنا۔ اب ہم چوری کی بات کرتے ہیں، پہلے ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ کسی کی کوئی چیز بغیر اجازت لے لینا چوری کہلاتی ہے۔ کسی کی چیز اس سے پوچھے بغیر اگر آپ نے اٹھا لی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے چوری کی ہے۔ چوری کرنا بہت برا کام ہے، اس سے معاشرے میں بے چینی پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں رہتا۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک عزت دار گھرانے کی ایک عورت نے چوری کی۔ جب یہ مقدمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا اور الزام ثابت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی قانون کے مطابق اس عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ چند بااثر لوگوں نے اس عورت کی سفارش کی تاکہ وہ اس سزا سے بچ جائے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ جب ان کا کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ دیکھیے اب اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اگر ہم چوری کریں گے تو لوگوں کا ہم پر بھروسہ بیٹا نہیں رہے گا، اس لیے آپ نے قطعی طور پر زندگی میں کبھی بھی چوری نہیں کرنی انشاءاللہ۔ پھر اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے اور یہ واقعہ انشاءاللہ آپ کو گریڈ 5 میں بھی ملے گا، 6 میں بھی ملے گا اور بھی دوسری کتابوں میں ملے گا کہ ایک وقت ایسا ہوا، ایک موقع پر
مدینہ منورہ میں ایک عزت دار گھرانہ، ایک بہت بڑا گھرانہ تھا، اس کی عورت نے چوری کر لی اور اس عورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کر آیا گیا، پیش کیا گیا. اور جب اس وقت دور کے بڑے بڑے جو جیسے آج کل کے پولیٹیشینز بہت بڑے ہیں، امیر لوگ بہت بڑے ہیں، اس دور کے جو بڑے آدمی تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے سفارش کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو معاف کر دیں. مثال کے طور جیسے کہتے ہیں کوئی بات نہیں یا آئندہ نہیں کرے گی، آپ اس کو معاف کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں آ کر کہا کہ شرعی قانون کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق اگر میں فیصلہ کروں گا تو اس میں کوئی بھی اس میں نہیں بچے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس عورت کی جگہ میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی ہوتی تو میں بھی اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. تو دیکھو پیارے بچوں، ایک تو سفارش کوئی کام نہیں آتی دنیا میں، اللہ کے قوانین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی سفارش نہیں آتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ میرے بچے بھی اگر یہاں پر چوری کریں تو ان کے لیے بھی وہی قانون ہے. لیکن دیکھیے ہمارے معاشرے میں غریبوں کے لیے قانون اور ہے، امیروں کے لیے قانون اور ہے. انشاءاللہ پیارے بچوں، آپ نے قطعی طور پر چوری نہیں کرنی، کیونکہ چوری کرنے سے ہمارے دین میں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے. اتنی ڈاڈی سزا ملتی ہے میرے پیارے بچوں. تو اس لیے آپ نے چوری نہیں کرنی. اس کا ایک اور نقصان کیا ہوتا ہے، جیسے میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ لوگ آپ کو کہیں گے کہ جھوٹا جھوٹا، پنجابی میں کہنا جھوٹا جھوٹا. اس لیے آپ چاہیں گے کہ لوگ آپ کو جھوٹا جھوٹا کہیں؟ نہیں، آپ نہیں چاہیں گے. اس لیے بیٹا آپ نے کبھی نہ جھوٹ بولنا ہے اور نہ چوری کرنی ہے. انشاءاللہ وعدہ کیجئے، آپ اپنے والدین سے بھی وعدہ کیجئے، اپنے آپ سے بھی وعدہ کیجئے. آگے دیکھیے آپ کی بک کیا کہتی ہے. اسلام میں چوری کرنے کو سخت ناپسند کیا گیا ہے. چوری کرنے سے انسان محنت کرنے کا عادی نہیں رہتا، چوری کرنے والے کی عزت نہیں رہتی، جس سے اس کے گھر والے بھی بدنام ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی چیز بھی اس کے مالک کی اجازت کے بغیر نہ لیں، اور اگر کہیں کوئی چیز پڑی ہوئی مل جائے تو وہ چیز فوراً اس کے مالک تک پہنچا دیں. تو یہ پیارے بچوں ہم نے پڑھا جھوٹ کے بارے میں اور چوری کے بارے میں. میں آپ اس کو پھر اس کی سمری میں آپ کو بتا دوں کہ جھوٹ بولنا ہمارے دین میں منع ہے، چوری کرنا ہمارے دین میں منع ہے، کیونکہ جھوٹ ساری برائیوں کی جڑ ہے. اگر ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور پیارے بچوں ہم نے چوری کے بارے میں پڑھا کہ چوری اگر ہم کریں تو اس کی بہت ڈاڈی سزا ہمارے دین میں ہے. جو بندہ چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اگر ہم کوئی گناہ کریں یا چوری کریں یا ڈاکہ ڈالیں یا کسی کو قتل کریں تو ہمارے دین میں اس کی کوئی سفارش نہیں ہے. آپ نے حدیث بھی سنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. تو اس لیے پیارے بچوں آپ وعدہ کریں کہ آج سے آپ جھوٹ نہیں بولیں گے اور چوری نہیں کریں گے انشاءاللہ. یہاں پہ ہمارا سبق ختم ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر. اب اس میں جو آپ کی مشقی سوالات ہیں وہ آپ کو جو اسکول کی طرف سے پلاننگ ملی ہے انشاءاللہ آپ اس کو فالو کیجئے. اس ویڈیو کو کم از کم پیارے بچوں آپ نے 3 سے 4 دفعہ دیکھنا ہے، بلکہ دیکھتے ہی رہنا ہے. اور جب آپ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں انشاءاللہ تو پھر آپ نے یہ محسوس کرنا ہے کہ جو میں نے باتیں کی ہیں وہ آپ کے دماغ میں اتر چکی ہیں. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اب آپ کو کتاب کی طرف نہ جانا پڑے، کیونکہ جو سن کے اور دیکھ کے چیز سیکھی جاتی ہے وہ جلدی انسان اس سے سیکھتا ہے. اسی لیے اب آپ کو شاید اس کتاب کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ اس ویڈیو کو آپ نے بہت مرتبہ دیکھا ہے. کم از کم 3 یا 4 دفعہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے. یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے واٹس ایپ گروپ میں بھی آئے گی. آپ اس کو ELC ٹیلی اسکول وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو YouTube سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.